في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال في شان حبيبه الكريم عليه تحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سرمدا. ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھیے. اب ہر کوئی اپنے اپنے تصور میں جس ذات کو سجانا چاہتا ہے، سنوارنا چاہتا ہے، وہ اپنے اپنے مزاج، اپنے اپنے معیار اور اپنی اپنی حیثیت سے اس شعر پر غور کرے. شاعر کا خطاب بارگاہ رسالت مآب میں ہے. ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے. ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے. حال اسیر زلف دوتا کچھ نہ پوچھئے. حال اسیر زلف دوتا کچھ نہ پوچھئے. آزاد ہے بس اس کے سوا کچھ نہ پوچھئے. آزاد ہے بس اس کے سوا کچھ نہ پوچھئے. ان کے حضور بس ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی. علماء کی بھی توجہ چاہوں گا. مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب سجادہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کی توجہ اور باب علم و دانش کی بھی. ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی. ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی. پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے. پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے. اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں. اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں. میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے. میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے. وہ آخری وقت میرے بالی پہ آ گئے. تھوڑی سی گاڑی اردو ہے، اگر آپ سمجھتے ہوئے آگے بڑھیے گا. وہ آخری وقت میرے بالی یعنی میرے سرہانے. وہ آخری وقت ہم میں سے صاحب سب کی خواہش ہے آخری وقت کاش ہم پر آپ پر ایسا کرم ہو جائے. ہم پر آپ پر ایسا کرم ہو جائے اور اس منزل سے ہمیں آپ کو تو گزرنا ہی ہے، سب کو گزرنا ہے. وہ آخری وقت میری بالی پہ آ گئے. حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھئے. اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں. میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے. بارگاہ رسالت والے رسالت میں پورا مجمع جتنے آپ سب بیٹھے اس یقین کے ساتھ درود پاک کی نظریں پیش کرے
کہ یہاں سے جو درود پڑھا جاتا ہے وہ پیش بھی ہوتا ہے بارگاہ رسالت میں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسے قوت والے کان عطا فرمائے ہیں، ایسی شان سماعت عطا فرمائی ہے، جو دل سے درود پڑھتے ہیں میرے آقا خود اس درود کو سن لیتے ہیں۔ درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم سیدنا و سیدنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے صاحب سجادہ کو، آپ کے خانوادے کو، آپ کے مریدین متوسلین کو اور تمام محبان اہل بیت، محبان اولیاء کو عرس حضرت داتا پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بہت مبارک۔ میں جیسے ہی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے نیچے گاڑی سے اتر کر کے آ رہا تھا تو فقراء بہت ہی شاندار انداز میں استقبال کر رہے تھے، کلام پڑھ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کا ایک جوش جذبہ، اور ان میں خاص طور پر نعرہ حیدری کی صدائیں، علی علی کی صدائیں، حیدر حیدر کی صدائیں، مولا مولا کی صدائیں۔ ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہم لوگ اکل کوٹ میں داتا پیر کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہیں، بلکہ ہم نجف اشرف کی گلیوں میں حاضر ہیں۔ اس لیے کہ ولایت جہاں سے ولی بنایا جاتا ہے، ولی جہاں بنتے ہیں، ولی جہاں بنتے ہیں، ولایت جہاں سے عطا کی جاتی ہے، ولایت جہاں سے تقسیم ہوتی ہے۔ وقت مولانا اتنا نہیں ہے کہ تفصیلی گفتگو ہو، خواہ وہ ولایت کسبی ہو، ولایت عطائی ہو، ولایت وہبی ہو۔ یہ تین اقسام کی ولایتیں ہیں۔ ولایت جہاں سے تقسیم ہوتی ہے اس در کا نام در مولا علی ہے۔ اس در کا نام در مولا علی ہے۔ حافظ صاحب جس کے گھر میں غوث اعظم اور غریب نواز جیسے بچے پیدا ہوں، جس کے گھر میں غوث اعظم اور غریب نواز جیسے شہزادے پیدا ہوں، تو ذرا اندازہ لگائیں کہ اس گھر کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ ہم سب بحمدہ تعالیٰ مولائی ہیں، اور ہمیں اپنے مولائی ہونے پر بے پناہ فخر ہے۔ فخر اس لیے ہے کہ امام علی کو مولا کسی دنیا دار نے نہیں، مدینے کے تاجدار نے بنایا۔ مدینے کے تاجدار نے بنایا ہے۔ یہ امام علی کو مولا الیکشن سے نہیں، الیکشن سے نہیں ہے، مولا علی کو مولا میرے مصطفیٰ کے سلیکشن نے بنایا۔ اللہ اکبر۔ میں تفصیل میں گئے بغیر آپ کی توجہ چاہوں گا، وقت دامنگیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط کرتا ہے قول ثابت کے ذریعہ دنیا اور آخرت میں۔ کل صاحب میں ناگپور میں تھا، حضرت سیدنا تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک کی کل پہلی افتتاحی تقریب تھی، اور اس تقریب میں بلایا گیا تھا، میں حاضر ہوا، اور اس آیت کریمہ پر میں نے بڑی تفصیلی طور پر کل گفتگو کی ہے۔ وقت چونکہ یہاں
مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے تو میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر کے ترجمے کے بعد پھر میں براہ راست اپنی گفتگو کی جانب آنا چاہوں گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت کے ذریعہ، مضبوط قول کے ذریعہ دنیا اور آخرت میں انہیں مضبوط کر دیتا ہے۔ ایمان والوں کو جس عظیم نعمت کے ذریعہ دنیا اور آخرت میں مضبوط اور مستحکم کیا جاتا ہے، اس قول ثابت کا نام جمیع مفسرین کے نزدیک کوئی اور نہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عرفان ہے۔ حضور کی ذات، حضور کی پرسنالٹی، حضور کی شخصیت ایسی عظیم ہے کہ جس نے حضور کو جان لیا، پہچان لیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ ہم میں اور آپ میں، ہم میں اور آپ میں، یا ہم میں آپ میں ایک چیز مشترکہ ہے، ہم آپ مصطفیٰ جان رحمت کو جاننے والے ہیں، جانتے ہیں۔ ہم آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آپ کے کفش بردار، آپ کے غلام، آپ کی امت، آپ پر تن من دھن سے قربان ہونے کا جذبہ ہم آپ سب جاننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ جن کے عرس میں ہم حاضر ہوئے ہیں یہ وہ ولی اللہ ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کو جانتے ہی نہیں تھے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کو پہچانتے بھی تھے۔ سبحان اللہ، پہچانتے بھی تھے۔ آپ غور کریں اور توجہ کریں، جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ جب تک آپ مجھے دیکھیں گے نہیں، جاننے والے رہیں گے۔ جب تک آپ صاحب سجادہ کو دیکھیں گے نہیں، جاننے والے رہیں گے۔ یہ ہمارے حافظ صاحب بیٹھے ہوئے، جب تک آپ حافظ صاحب کو دیکھیں گے نہیں، آپ جاننے والے رہیں گے۔ مگر جب ملاقات ہو جائے گی تو ملاقات کے بعد آپ پہچاننے والے ہوں گے کہ نہیں، میں نے صاحب سجادہ سے ملاقات کی ہے، میں نے حافظ صاحب سے ملاقات کی ہے، میں نے مفتی صاحب سے ملاقات کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر آپ آگے بڑھے۔ یہ قول ثابت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے کا نام، حضور علیہ السلام کو ماننے کا نام، اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے جانا، جس نے پہچانا، جس نے مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو بڑا مقام، بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے، ماننے، پہچاننے کے بعد زمین کی پستی سے اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ سارے صحابہ کو ہدایت کا چمکتا دمکتا ستارہ بنا دیا۔ حضور علیہ السلام کو جاننے ماننے والے جب بنے، یہ صرف ابو بکر تھے، یہ صرف ابو بکر تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نسبت نے یہ صدیق کے اوپر بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ فاروق، یہ حضرت عمر تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان نے یہ فاروق اعظم بنا دیا۔ یہ صرف عثمان تھے، حضور علیہ السلام کی نسبت نے انہیں ذوالنورین بنا دیا۔ یہ علی تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے نے، تعلق نے امام علی کو سارے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جاننا، ماننا، پہچاننا، اسی پر کامیابی کامرانی کا دار و مدار ہے۔ ہم مختصر سے وقت میں اس بات کو جانتے ہوئے آگے بڑھیں گے تاکہ ہمارے آپ کی سمجھ میں عرس کا صحیح معنوں میں کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے۔ توجہ کریں، انتقال ہوتا ہے
مرنا ہے نا؟ مرنا ہے نا؟ ڈرو مت بھائی، ابھی آئیں گے نہیں بلانے کے لیے آپ. مرنا ہے، موت یاد ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. مرنا ہے. اگر موت ہمیں، آپ کو، ہمارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، یہاں بیٹھی ہوئی ہماری بیٹیاں، بہنیں، خواتین، سب کو اگر موت یاد ہو یا موت واقعی یاد ہے تو موت کی یاد کبھی ہمیں بدعملی کی طرف نہیں لے جاتی ہے. موت کی یاد کبھی ہمیں نمازوں سے دور نہیں کرتی ہے. ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم سب بحمدِ تعالیٰ اہل سنت ہیں، اللہ والوں کے چاہنے والے ہیں، مگر ہم آپ بہت سارے معاملات میں غافل بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول دن میں 70 مرتبہ موت کو یاد کرتے ہیں. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. ایک روایت ہے کہ 100 مرتبہ موت کو یاد کرتے تھے. موت کو یاد کرتے تھے. موت کو یاد کرنا چاہیے. وہ ایک سچائی ہے، وہ ایک حقیقت ہے، وہ ایک حقیقت ہے. ہم جن کے عرض میں آئے ہیں یہ بھی موت کے پل سے گزر گئے. یہ آگے ہیں، ہم پیچھے ہیں، ہمارے بعد ہماری نسلیں ہیں. سب کو تو جانا ہے آپ صاحب، سب کو اس دنیا سے دارے پانی سے کوچ کرنا ہے. موت آئے گی، یقیناً آئے گی. قبر میں دفنایا جائے گا. سب کو پتا ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. قبر میں دفنایا جائے گا. آپ کے سے جو لوگ علماء کے قریب ہیں، جمعہ کی خطابات سنتے ہیں، دین سے شغف ہے، تو آپ کو پتا ہے نا کہ قبر میں کتنے سوالات ہوتے ہیں. بولیے، پیچھے والے آپ لوگ قسم کھا کے آئے کہ نہیں بولیں گے؟ کتنے؟ بولیے ذرا زور سے بولیے. 3 سوالات ہے نا. پہلا سوال، من ربک. قبر میں فرشتے آئیں گے، نکیرے قبر میں آئیں گے. حافظ صاحب پہلا سوال کیا کریں گے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ پھر تیسرا سوال، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اب الگ الگ تعبیر لوگ کرتے ہیں کہ قبر میں حضور تشریف لائیں گے، فرشتے حضور کی طرف اشارہ کر کے میت سے پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں یہاں آنے سے پہلے اوپر یعنی زمین کے اوپر کیا کہا کرتا تھا، کیا کہتا تھا. یہاں آنے سے پہلے وہاں کیا کہتا تھا، یہ سوال کریں گے. کون؟ یاد رکھیے کام آئیں گے یہ ساری باتیں، اس لیے کہ جانا تو سب کو ہے نا، جانا تو سب کو ہے. فرشتے سوال کریں گے حضور کو دکھا کر تاکہ اس ہستی کے بارے میں یہاں آنے سے پہلے کیا کہتا تھا. اللہ اکبر. کسی نے اعتراض کیا کہ قبر میں حضور آئیں گے؟ قبر میں حضور حافظ صاحب آئیں گے؟ میں نے کہا کہ یہ احادیث میں تو جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ سے واضح ہے، فرشتے حضور کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. حدیث کے الفاظ میں تصویر کا ذکر نہیں ہے، تصور کا ذکر نہیں ہے. حضور کے بارے میں اشارہ کر کے، وہ بھی ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، غائب کے بارے میں نہیں، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا. اللہ اکبر. کسی نے کہا کہ نہیں، قبر میں حضور آتے نہیں ہیں، قبر میں حضور آتے نہیں ہیں. یہ سنیوں نے عقیدہ گھڑ لیا، یہ بزرگوں کے ماننے والے، یہ سنی، انہوں نے عقیدہ گھڑ لیا ہے قبر میں حضور آتے نہیں ہیں. میں نے کہا کہ ظالم ظلم کی انتہا ہو گئی، ظالم ظلم کی انتہا ہو گئی. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو اتنا مجبور سمجھا جا رہا ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کی وجہ سے اللہ نے کل کائنات کو بنایا، فضل عالمین کو سجایا. مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے وہ طفیل اللہ نے
فرشتوں کو بھی وجود بخشا، جناتوں کو وجود بخشا، انسانوں کو وجود بخشا، کل کائنات وجود میں آئی ہے حضور کے صدقے و طفیل میں۔ ظالم کتنا بڑا ظلم ہے کہ قبر میں فرشتے آ سکتے ہیں مگر مصطفیٰ جان رحمت نہیں آ سکتے۔ یہ بات تو چھوٹے بچے کی سمجھ میں بھی آنے والی ہے۔ قبر میں فرشتے آ سکتے ہیں مگر مصطفیٰ جان رحمت نہیں آ سکتے۔ اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ یہ بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، سمجھتے ہوتے تو پھر اس طرح سے نہ بولتے۔ فرشتے بہرحال سوال کریں گے اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ پہلا سوال جواب دیا جاتا ہے من ربک کا، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے؟ جواب دیا جاتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ اب تیسرا سوال حضور کے بارے میں، جو غدار ہوگا، جو غدیرہ ہوگا، جس کی عقیدے میں خرابی ہوگی وغیرہ وغیرہ، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، اور جو پہچانے گا اب اس کے تعلق سے احادیث میں الفاظ آتے ہیں۔ جب یہ سوال ایک عاشق رسول سے پوچھا جائے گا، یہ سوال جب ایک وفادار سے پوچھا جائے گا، یہ سوال جب حضرت داتا پیر سے پوچھا گیا، یہ بتائیے کہ اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو داتا پیر بتائے قبر میں فرشتوں کو کیا جواب دیے؟ قبر میں فرشتوں کو یہ جواب دیے کہ اے فرشتوں، اس ہستی کے بارے میں پوچھتے ہو کہ میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، کیا کہتا ہوں میں، کیا کہتا تھا؟ اے فرشتوں، اسی نورانی ہستی کے دیدار کے لیے موت کے پل سے گزر کر کے قبر میں آیا ہوں۔ اسی نورانی ہستی کے دیدار کے لیے موت کے پل سے گزر کر قبر میں آیا ہوں۔ یہ سارے نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ روایت پوری ہو گئی، یہ سوالات کی بات ہو گئی۔ اب کئی احادیث کے حوالے سے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ فرشتے مطمئن ہو جاتے کہ اس نے حضور کو پہچان لیا، یہی قول ثابت ہے، حضور کو اس نے جان لیا، حضور کو اس نے مان لیا، یہی قول ثابت ہے۔ اسی پر کامیابی کامرانی دنیا آخرت کی سارا دار و مدار اسی پر ہے، حضور کی پہچان پر، حضور کے عرفان پر، حضور علیہ السلام کو ماننے پر کامیابی کامرانی اسی پر، اس لیے کہ یہ تیسرا سوال ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قبر میں 3 سوالات نہیں ہوں گے، ایک ہی سوال ہوگا، اور من ربک کا نہیں، ما دینک کا نہیں، صرف حضور کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے آپ صاحب کہ وہ اصل الاصول ہیں، بے شک حضور کی ذات کیا ہے؟ اصل الاصول، جڑ ہے حضور، بنیاد ہے دین کی، اسلام کی، ایمان کی۔ حضور کے بارے میں یہ سوال ہوگا۔ جب پہچان لے گا عاشق رسول قبر میں تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرشتے مطمئن ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ قبر میں اس عاشق رسول کو، اس ولی اللہ کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ ہمارا کفن وہ ہمارا پہنایا ہوا ہے، مگر ایک قبر میں جب حضور کا دیدار نصیب ہوگا جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ جنت کا بچھونا بھی قبر میں بچھا دو۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ جنت کی کھڑکی قبر میں کھولو، جنت کی کھڑکی قبر میں کھولو، پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا قبر میں آئے گی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا قبر میں آئے گی۔ اب ظالموں نے اپنے بڑوں کی طرح اللہ والوں کو سمجھا، ان کے بڑے بڑے جیسے تھے، جیسے ان کے حالات رہے قبر میں، ان کے ساتھ جیسے معاملات رہے، انہوں نے اللہ والوں کو اس کا قیاس کیا۔ یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ والوں کی شان بہت بڑی ہے، بہت نرالی ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ جنت کا لباس پہناؤ، جنت کا بچھونا بچھاؤ، جنت کی کھڑکی کھولو۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ بابا تو امتحان میں پاس ہو گیا، بابا تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اب تیرے لیے اللہ کی بارگاہ سے یہ حکم ہے کہ سو جا،
ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. نوم کنومتی العروس یہ فرمایا گیا. سو جا ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. عروس دلہن کو کہتے اسی سے عرس ہے. آج کے دن داتا پیر کا عرس اس لیے منایا جا رہا ہے کہ آج کے دن آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کو قبر میں پہچانا. مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوا, اور جس دن مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار اللہ والوں کو نصیب ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو اپنے اولیاء کے لیے عرس کا دن بنا دیتا ہے. اس دن کو اپنے اولیاء کے لیے بولیے کون سا دن بناتا ہے؟ عرس کا دن. عرس کا دن بناتا ہے. پھر میں تو ختم کر رہا ہوں, توجہ کریں. جب یہ کہا گیا کہ سو جا ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے, فرشتے جب یہ کہتے ہیں تو وہ عاشق رسول یہ اللہ والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ نہیں فرشتوں میں سوؤں گا نہیں, میں سوؤں گا نہیں. آئی صاحب توجہ کریں, میں سوؤں گا نہیں. فرشتے پوچھیں گے پھر, کہا مجھے قبر سے باہر جانے دو. عاشق رسول اللہ والا کیا کہے گا؟ مجھے قبر سے باہر جانے دو. اٹھائیے حدیث کی کتابیں کتب سیاہ میں کم و بیش اختلاف الفاظ کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. کیا مجھے قبر سے باہر جانے دو؟ ایسا کوئی کانسیپٹ کبھی سنا تھا؟ کبھی روایت کوئی نظر سے گزری تھی نہیں. یہی کہا جاتا رہا کہ مٹی سے آئے تھے مٹی میں چلے گئے. 40 دن کے بعد گھر پھڑ کر کے ختم ہو جائیں گے. 1 سال کے بعد نام و نشان نہیں رہے گا. یہی کہا گیا تھا. اب اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مولانا کو نہیں پتا, حافظ جی کو نہیں معلوم. اس سال میرے ساتھ بہت الجھنے لگے کہ قبر میں یہ سب نہیں ہوگا. میں نے کہا کہ تم جاؤ اندر پھر تمہیں پتا چلے گا. جب تک جاؤ گے نہیں تو کیسے پتا چلے گا یار, ہے نا؟ جاؤ گے نہیں تو کیسے پتا چلے گا. ہم نے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عاشق, وہ ولی اللہ, وہ اہل ایمان فرشتوں سے کہتا ہے مجھے قبر سے باہر جانے دو. قبر سے باہر فرشتے کہتے ہیں, اگر غور کیجیے, فرشتے اس سے پوچھتے ہیں, اللہ والے سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ قبر سے باہر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ قبر سے باہر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ صاحب غور کیجیے, قبر سے باہر کیوں جانا چاہتے ہو؟ حضرت داتا پیر سے کہا گیا کہ قبر سے باہر کیوں جانا چاہتے ہو؟ پتہ ہے وہ عاشق رسول کیا جواب دیتے ہیں؟ عاشق رسول قبر میں جواب دیتا ہے کہ اے فرشتوں, میں قبر سے باہر اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ میں قبر سے باہر جا کر دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نصیب ہوا ہے, میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو پہچان لیا ہے, میں امتحان میں کامیاب ہو گیا ہوں. اے دنیا والوں, دنیا و آخرت کی کامیابی چاہیے تو مصطفیٰ جان رحمت کو پہچاننے والے بن جاؤ. میں نے قبر میں حضور کو پہچان لیا ہے, اس لیے اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, یا علی, اللہ اکبر, نعرہ حیدری. یا علی, یا علی. یہ شان اللہ والوں, سبحان اللہ, یہ شان صالحین کی ہے, یہ شان اللہ کی ہے. وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھ گیا. لنگر کا اہتمام ہے شاید اور قریب اختتام کو پہنچتی ہے. آپ سب حضرات تشریف لائیں, آپ کو بے بنا اس سے داتا پیر مبارک ہو. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی تو مزید بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.